السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد عزیز صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اہم موضوعات میں بڑے قتل کی سازش، پارلیمان کی بے توقیری اور بڑے جنازے۔ سب سے پہلے، کیا کپتان کے تیار کردہ کھلاڑی اس نظام کو شکست دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ 25 جنوری 2026 اور اتوار کا دن ہے اور جنوری تقریباً اختتام کو ہے، لیکن ایک بات تو میں بتا دوں آپ کو، نواز شریف 12واں کھلاڑی ہے اور 12واں ہی کھلاڑی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور اپریل میں نے کہا تھا ستمبر ہوگا اور نومبر سے حالات بدلیں گے اور چیزیں آگے کی طرف چلیں گی، میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں، اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ جو کیمپین چلا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بہت کامیاب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون سی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں؟ کوئی کرپشن کا کیس پکڑا ہو انہوں نے، کوئی لوٹ مار کا کیس پکڑا ہو انہوں نے، کوئی ایسے حالات ہے اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں اور جانے والے میں تو شہباز شریف کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، لیکن مریم صفدر جو ہے وہ میں اسے قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے۔ باتیں بڑی گئیں، گڈ گورننس قائم نہیں کر سکے، حالات کنٹرول نہیں کر سکے، واقعات ان کے بس سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سکینڈل آنے والے دنوں میں سامنے آنے والے ہیں۔ جس طرح کے لوگ آس پاس رکھے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو آپ لے کر چل رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو آپ کے پاس اب ہے کچھ نہیں، یعنی جو آپ نے چورن یا منجن بیچنا تھا وہ بیچ لیا آپ نے بہت، اب آگے منجن بیچنا اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کے پاس۔ کو بڑا پروجیکٹ، یعنی میں بڑی دفعہ ذکر کرتا ہوں لیپ ٹاپ، وہ پچھلے 30 سال سے تم لیپ ٹاپ ہی تو بیچ رہے ہو۔ اچھا جی، وہ موٹر ویز، پچھلے 30 سال سے یہ تم یہی بیچ رہے ہو، اور کون سی چیزیں بیچ رہے ہو؟ میٹرو اورنج کے نام تباہی اور بربادی اگر دیکھا جائے، اگر پروجیکٹ اگر لگانے تھے ٹرانسپورٹ کے، تو کون سا ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کر دیا ہے؟ وہ بسنت پہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں کیا، اور ابھی آگے صرف یہی نہیں ہے، پتنگ بازی کے ایک تہوار کے علاوہ وہ اپنا ہارس اینڈ کیٹل شو اور اس طرح کے تھوڑے بہت میلے ٹھیلے لگا کر پھر وہ یعنی کیا مقصد کیا ہے؟ اربوں روپیہ قوم کا ضائع کر رہے ہیں، کس لیے؟ عام آدمی کو بتائیں ذرا، صحت اور تعلیم کے حوالے سے کوئی بڑا پروجیکٹ آپ نے دیا؟ ہاں، وہ کینسر اسپتال والا معاملہ میں نے جناب اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اس میں جو کچھ زیادتیاں، جو ظلم، جو کرپشن یا ایسی اور کوئی باتیں ہوئی ہیں، اس میں بڑی تحقیق میں کر رہا ہوں، میری ٹیم تحقیق کر رہی ہے، اور بہت جلد میں اس معاملے کو لے کے آنے والا ہوں۔ تو یہ تصویر کا ایک رخ ذرا پہلے بتانا بہت ضروری تھا، اور اب بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ٹائم ہوتا ہے جب، اب اگلی باری تو ہے نا بھی آپ نے کیا کیا ہے۔ یعنی آج معیشت کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ لا قانونیت دیکھ لیں، آپ سی سی ڈی بنا کر تھوڑا بہت لوگوں کو مارنے کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہتر ہوگی ہے۔ نہیں، بالکل اس طرح نہیں بہتر ہوتی ہے جناب۔ کیا آپ نے ان کو پکڑ کے انویسٹیگیشن ٹھیک کر کے سزاؤں کا نظام جس دن آپ بہتر کر لیں گے پھر بات کیجئے گا۔ عدالتی نظام بڑا، آپ نے بڑے دعوے کیے، کہاں ہے عدالتی نظام؟ وہیں کا وہیں کھڑا ہے عدالتی نظام، یہ سمجھنا آپ نے، بالکل وہیں کھڑا ہے عدالتی نظام۔ عدالتی نظام اس سے آگے نہیں گیا۔ میں بار بار تذکرہ اور اظہار کرتا رہتا ہوں اس بات کا، میں بار بار یہ بات سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال چلے آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی کہ سہیل افریدی جو ہے نا، علی امین گنڈا پور وہ رزلٹ نہیں دے سکا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا، آج دیکھیں آج لوگ یاد ہی نہیں کرتے۔ بڑا بات ہی وزیر اللہ کون لوگ بھول گئے ہیں اس علی امین گنڈا پور کو، وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے یاد رکھتے تھے۔ اب کیا ایسی چیز ہے اس کے بعد؟ علی امین گنڈا پور تو گراؤنڈ پہ بھی کچھ ایسی چیز نہیں بنا سکا، نہ ایسا کوئی رزلٹ دے سکا کہ جس سے آپ چیزیں بہتری کی طرف لے جائیں۔ سہیل افریدی نہ دیکھیں، اس کی 3-4 سٹریٹجی تو بڑی زبردست ہے۔ ایک تو جب وہ میڈیا پہ بات کرتا ہے، یعنی آج بنیادی طور پر منگورا میں جو خطاب کرتے ہوئے جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ بڑا زبردست کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہر بیانیے میں ناکامی ہوگی نا ان کی، یہ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، یعنی یہ بہت بڑی بات اب یہ کہی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہم فوج یا اداروں کے دشمن نہیں، ہم بند کمروں کے اندر فیصلوں کے مخالف اور باغی ہیں۔ اور یہی بات عمران خان کہا کرتا تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔ ہر بیانیہ کی ناکامی کے بعد میرے آبائی گاؤں میں فوج آپریشن کر دیا، لوگوں پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جناب آپریشن کے مخالف ہے،
کیا کر رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ نے وہ سارا دیکھ لیا ہے. ایک بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آ چکی ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی, کہ انہوں نے بالکل ہونے دیا, آپریشن ہوا ہے. دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چلے, اور پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ کیوں چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی. میں اس کا بار بار تذکرہ بھی کرتا ہوں اور اظہار بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. میرا مقصد صرف آپ تک یہ ہے کہنے کا نہیں جناب کہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ سارا آپ کے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ تو بتائیں نا, یا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. میں تو ذکر تذکرہ اسی لیے کر سکتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور اسمگلر والا پھر دہشت گرد کا بیانیہ وہ تو ناکام ہو گیا. تو فیصلہ یہ کیا کہ 3 کام کر رہے ہیں, گورنر راج یا ناہل کر کے رجیم چینج, اس میں ناکامی ہوئی تو پھر تیسرا آپریشن جو ہے نا انہوں نے کہا وہ مجھے مار دیا جائے گا. اور پہلے شہداء کے جنازوں میں شرکت کے لیے بلایا جاتا تھا, ایف سی کوارٹر میں حملے کے شہداء کے جنازے پر گیا, اس سے پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت کا صاف امیج بن رہا تھا, پھر بلانا روک دیا گیا. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ 13 کے لوگ خود نکلے. کیا وہ کسی کی شادی پر جا رہے تھے؟ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تصادم کے لیے, یہ بات بڑی بات ہے. اور اگر روز میں نوٹیفیکیشن واپس نہ اور معافی نہ مانگی گئی تو افریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا, اور اس بات کی جھوٹی نکلی تو خود ان کو لے کر واپس تیرا جاؤں گا. پھر صبح بھر کا جرگہ ہوگا. آندھا وفاقی حکومت سے کنسورشیم جی کنورسیشن جو ہے نا وہ تحریری ہوگی, تیار رہیں. تاہم مذاکرات کا احتجاج کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے. میں بات پہلے بھی کہہ دیا تھا, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان مذاکرات کے حوالے سے جو بات کہنا تھا, جو بات میں بھی بڑے ٹی وی چینل میں کہتا ہوں اور آج بھی بات دہرائی گئی ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرنے ہیں, اگر اس سارے پروسیس کو دیکھنا بھی ہے تو وہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کریں گے. اور شہباز شریف نے بڑا کہہ دیا تھا, پتہ نہیں بھول چکے, کہہ دیا تھا کہ جہاں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں 100 طریقے تحفظ آئین پاکستان نے کہہ دیا, اور وہ کہاں لے کر چلے گئے آپ کو, کہاں لے کر گئے آپ کو؟ 18ویں ترمیم پہ لے گئے, مساق جمہوریت پہ لے گئے. جب مساق جمہوریت پہ آپ نے جو چیزیں طے کی تھیں, کیا صاف شفاف الیکشن, آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن. آپ حالت دیکھ لیں کہ آئین میں ترمیم کر کے ایک الیکشن کمیشن ایسا رکھ لیا کہ تا قیامت تا عمر تک یہی رہے, یہ ہلے گا نہیں. یہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا, یا تو بتائیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں ان چیزوں کو. میں بار بار تذکرہ نہیں کرتا ان چیزوں کا, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو. آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی. پھر کیا ہے, پھر کیا ہے, صاف سی بات ہے, سیاسی انجینئرنگ ختم ہونی. یہ سارا کچھ طے ہو گیا تھا. اور اب آپ ایک بات دوسرا سامنے آ گئی کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے کیوں نہیں رک رہا, کیونکہ نواز شریف خود چاہ رہا تھا. نواز شریف ہمیشہ انتقام کی سیاست پہ قائم رہنے والا آدمی ہے, اور بار میں کھلانے کی طرف پر بار بار اس کا میں تذکرہ بھی کر چکا, میں بار بار اس کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں, اور بار بار میں دہراتا بھی رہوں گا, میں کہتا بھی رہوں گا کہ یہ چیزیں اگر نواز شریف چاہتا, اگر تمام سیاسی جماعتیں چاہتی تو اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی ہونی تھی, لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے. اب آپ کو اگر رول آف لا میں لانا ہے, اگر جمہوری, لیکن آنا تو ہے ان سیاسی جماعتوں نے, نون لیگ نے بھی آنا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی آنا ہے, باقی جماعتوں میں نہیں آنا ہے. آخر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا, اور وقت دور نہیں ہے. اب اس وقت سے پہلے پہلے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی ایک بات آ جائے, یعنی ہم گڈ بکس میں آ جائیں, ہم ان وہ معاملات حل کر لیں. وہ ناکامی ہو چکی ہے آپ کو, وہ آپ بڑی بری طرح مار کھا چکے ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے, منجن آپ کا بک چکا ہے, ہوا آپ کی نکل چکی ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے عوام کو. مہنگائی کہاں کھڑی ہے, ذرا غور کریں ان چیزوں پہ. میں تو آواز اٹھاتا رہتا ہوں, اور میرا کام آواز اٹھانا ہے, اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا. سر ہمارا دوسرا موضوع یہ ہے کہ کیا آپ کی بار صدر کے جو دستخط ہیں وہ زیادہ ضروری ہو گئے ہیں؟ بہت ہی عام معاملہ ہے. میں ایک پروگرام میں وہ بہرہ منتنگی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی باتیں بتا رہے تھے, تو میں نے پھر ان کو ذرا تاریخ کے آئینوں میں لے کر گیا. میں کیا پاکستان تحریک انصاف ٹھیک ہے آرڈیننس آتے تھے, پر آرڈیننس کی فیکٹری آپ کی حکومتوں نے لگائی ہوئی. وفاقی سطح پر, صوبے کی سطح پر تفصیلات مانگی میں نے آرڈیننس کی, کتنے آرڈیننس لگائے آپ نے, کتنے آرڈیننس جاری کیے. آرڈیننس منظور تو وفاقی کبھی نہیں کرتی, لیکن یہ اختیار صدر پاکستان کو دیا, انڈیپینڈنٹ اختیار وفاق کی سطح پر اور صوبہ کی سطح پر گورنر کو دیا ہوا. یہ ایک نارمل سی روٹین ہے جس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہو گئی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا
صدر پاکستان کے دستخط نہیں، اور وہیں سے معاملہ شروع ہوا۔ اور میں نے آپ کو دیکھیں اس کی میں نے وجہ بتائی تھی کہ یہ سارا کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے دوست بڑی بات واضح کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت میں لڑائی، دیکھیں دراڑے تو ہیں، میں یہ کہوں کہ دراڑے نہیں ہے، بالکل دراڑے ہیں، دراڑے موجود ہے۔ کتنی دراڑے موجود ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کہاں ہے، باریک لائن کہاں ہے، جنا اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو وہ شاید میں ماننے کے تیار نہیں ہوگا۔ میں بار بار ذکر اور تذکرہ اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیے گا۔ آرڈیننس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اختیاری اسمبلی جب سیشن میں نہیں ہوا، ایمرجنسی کے حالات، تو انہوں نے آرڈیننس کا اختیار ایسا استعمال کیا، جب دل چلتا ہے کھانسنا ہو، رونا ہو، بولنا ہو، کسی کو چوٹ لگ جائے تو یہ آرڈیننس جنرل آرڈیننس کی فیکٹری موجودہ حکومت نے لگائی ہے۔ الزام لگتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، یقیناً وہاں بھی ہوئے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا یہ ان لوگوں نے کی ہے، یہ ایک حقائق پر مبنی۔ اب کیا ہے، اب معاملہ بڑا ایک عام معاملہ ہے۔ وہ اصل جو جھگڑا ہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے۔ یہ جان بوجھ کے کچھ قانون ایسے بنائے گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں، یعنی جو اپنا مجلس شورا سے، اب جو پارلیمان سے، سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے والے 3 بل جو ہے نا وہ صدر ملک کو سال کیے گے۔ دانش اسکول ہے، گھریلو تشدد بل ہے، اور ہیومن رائٹ کمیشن کا بل ہے۔ یہ 3 بل جو ہے، یعنی بل پاس کیے ہیں اسمبلی نے، آپ کی نیشنل اسمبلی نے پاس کیے، پھر سینٹ نے پاس کیے۔ اس پہ بہت سا اعتراض ہے، مثال کے طور پر خواتین پہ جو تشدد کا بل جو ہے وہ میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ بالکل غیر آئینی ہے، دین اسلام سے متصادم ہے۔ تو یقیناً وہ جو بل ہے وہ بل ویسٹرن یعنی مشرقی مغربی لوگوں کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ بنایا گیا ہے اور بتایا، یعنی خاتون یعنی یہ فیملی بانڈنگ توڑنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے چاہیے تھا آپ کو اسلامی نظریاتی کی کونسل کے سامنے لے کر جاتے اور یہ باتیں ساری سامنے ہوتی، وہاں ڈسکس ہوتی، پھر لے کے جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس بل کو اپنے طریقے سے لے کر جیسے بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے لے کر جا رہے ہیں بل کو، اور اس بل کے اثمرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے جائیے گا، بڑا خطرناک ایشو ہے، لیکن جب آئیں گا تب دیکھی جائے گی۔ اور دانش اسکول جو ہے، دانش اسکول وفاق پہ کیسے لے کر جا رہے ہیں، یہ بات بڑی حیران۔ اسلام آباد میں آپ اگر اسلام آباد میں کوئی دانش اسکول قائم کر رہے ہیں تو وہ بنا لیں، آپ تو کے اوپر اختیار ہے، وہ اس پہ اعتراضات لگا سکتے ہیں، وہ واپس آئیں گے کہ اعتراضات دور کریں، پھر وہ ٹائم دیں گے، اس ٹائم کے بعد پھر واپس جائیں گے، اور صدر پاکستان پھر اعتراضات نہیں لگا سکتے، تو پھر ایک ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہے اس بل کی، اور بل جو ہے نا آٹومیٹکلی یہ قانون بن جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ ابھی صدر پاکستان کچھ نہیں کہہ سکتے تو غلط اور خام خیالی ہوگا۔ صدر پاکستان بالکل اس بل پہ اعتراضات لگا سکتے ہیں، واپس بھیج سکتے ہیں، ترامیم تجویز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ترمیم کر کے پھر بھیج دیتے ہیں، تو پھر ایک ٹائم مختصر ٹائم کے لیے اعتراضات لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس ٹائم کے گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ جو بل ہے وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جائیں گے، لیکن ابھی جو ہے فی الحال قانون کی شکل میں وہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور یہ معاملات اس سمت کی طرف جا رہے، اور رزلٹ کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ اس پہ میں جانا چاہتا، لیکن اتنا میں پھر کہتا ہوں ایسا تر جانا یہ دن رہ گئے نے تھوڑے۔ سر اس بل میں دانش اسکول کا بھی ذکر ہے، اور 190 ملین کے پاؤنڈ کی جو قیمت عمران خان کے کیس کے حوالے سے تھی وہ ادھر ٹرانسفر کر دی گئی، تو کیا یہ قیمت اب وائٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیے اب یہ تو آپ نے ایک پارلیمان کے قانون کو ذریعے کو سامنے رکھتے وہ پیسہ بیسیکلی وہ پیسہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ پیسہ اصولی طور پر ڈیولپمنٹ پہ لگنا تھا، آپ نے ایک سیکٹر کی طرف لے گئے، کل کسی نے چیلنج کیا تو عدالتیں، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عدالتیں اتنی وائبرنٹ نہیں رہی، عدالتیں اس طرح سے ایکٹیویزم کر نہیں رہی اور کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، اور انہوں نے اسی سکوپ سے باہر نکلنا نہیں، یا تو کہ اس سکوپ سے باہر نکل جانا، اس سکوپ سے باہر میں نہیں سمجھتا وہ نکل سکیں گے، لیکن آج بھی راستہ تو بہت ہے، آج بھی چیزیں بہت سی ہیں جو چیلنج کرنے والی، میں چیلنج نہیں کر رہا ہوتا لیکن میں شیئر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، میں تحریری طور پر لکھتا بھی ہوں، میں مذاکرات بھی مانگا ہوں، میں نقطے بھی اٹھاتا ہوں، اور میرا مقصد بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں کسی ملک کی ترقی اور کامیابی کا راز جو ہے نا وہ آزاد اور خود مختار عدالتیں ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں آزاد اور خود مختار جو عدالتیں ہیں نا وہ انڈر کوسچن ہیں، بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ملاقاتیں بھی بہت سی ہوئیں، چیف جسٹس صاحبان جو ہے نا پورے پاکستان کے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس علی نظم صاحب کے ہاں ملاقات ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آئے، بلوچستان کے بھی،
پشاور کے بھی، کوئٹہ اپنا کوئٹہ کے کانٹیکس کے حوالے سے بھی، پھر سندھ کے حوالے سے بھی 5 ہائی کورٹیں ہیں، تو 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختلاف آپس میں اجلاس ہوا، پھر بہت سارے ایجنڈا طے کیا. اور اب ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی یقیناً وہ باہر تو نہیں آئیں گی یہ چیزیں، لیکن اندر ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ جہاں جو بھی جج جو ہے نا میرٹ پہ کام کر رہا ہے اور جو اپنا حکومت کو مشکل وقت دے رہا ہے، ان کو شاید اب رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے. اور بار بار ہم بھی تذکرہ اور ذکر اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں پر توجہ ضرور دینی بہت ضروری ہے تاکہ اب رزلٹ جو ہے نا وہ بہتری کے حاصل کر سکے. سر شہداء کے جنازے کو اب متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے اٹھائی ہے، بڑی باریک بینی سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت نہیں ہے، نہ ان کے طالبانوں سے تعلق ہے. طالبانوں سے جن کے تعلق تھے ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں، رپورٹیں آ چکی اور ہر چیز ریکارڈ کے پاس آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، سیکورٹی ادارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو شہداء کے جنازوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی. اور سہیل افریدی کہتے ہیں جی وہ شہداء کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، مگر اب انہیں ان کے لیے شرکت کے لیے آپ دیکھیں نا جی، بہت سی باتیں اب میں پہلے بھی بتا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بنیاد طور پر وہ جنازے زیادہ تر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو فوج کی ہیں، مثلا کور کمانڈر ہاؤس میں جنازہ ہو رہا ہو تو جب تک بلایا نہیں جاتا تو سہیل افریدی آپ پر شاید شرکت نہیں کر سکیں گے. کسی اوپن پلیس یا اوپن جنازگاہ میں جنازہ ہو تو جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے میں ان کے لیے شرکت کرنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ ایک بات وضاحت کے ساتھ بتا دی انہوں نے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے. اور یہاں میں نے پہلے بھی ہمیشہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، مجھے ان کنٹروورسیز میں پڑھنا نہیں ہے. مجھے کیا ہو گیا، کیسا ہو گیا، میرٹ کیا ہے، حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اور تذکرہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہے، بڑی کم سپیس ہے اس کے لیے، کتنے دیر وقت گزارتی ہے. انہوں نے دیکھے اپنی طبعی موت جو ہے نا، وہ تو طبعی زندگی جو ہے وہ تو پوری کر لی ہے. طبعی زندگی کے حوالے سے میں اس طرح بات کر رہا ہوں کہ جو 4 سال 4.5 سال کا 3.5 سال کا ایک وزیر اعظم کا ٹینیور ہے وہ تقریباً شہباز شریف نے پورا کر لیا. اور میں اسی لیے ذکر کرتا رہتا ہوں بار بار، آسان تر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے، تو حالات تو یہ جا رہے ہیں، اسی سمت کی طرف جا رہے ہیں. اور نتائج کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر بہت سی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. اب لوگوں کا سوچنے کا سٹائل بھی بدل چکا ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ان کے مسائل نہ ہو، ان کے لیے ایشوز نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، اور وہ بڑے آسان طریقے سے آرام سے سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں. یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. لیکن لگ رہا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں دکھتے مشکلیں، پرابلمز وہ ساری اپنی جگہ پر موجود ہیں. حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، حالات اور واقعات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے تنگی کی طرف جائے. اچھا دیکھیے، اب ایک آخر میں جو بات میں اب عمران خان صاحب کے کو اندر رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے پازیٹیو سٹیپس لینے بہت ضروری ہیں. پازیٹیو سٹیپس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ کو پنڈی بینچ کے اندر درخواستیں لے کر آنی. بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے معاملہ تو آ گیا، لیکن عدالت پھر لاہور میں فائل کیا گیا. پنڈی بینچ کے اندر درخواستیں دائر کریں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پنڈی بینچ پہ تو پابند نہیں ہے، اور اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ تو اس کے کانٹیکس کے حوالے سے کیسز ہیں جو اسلام آباد کے جورسڈکشن کے. یہ پنڈی کے کیسز ہیں، دہشت گردی کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو جو پنڈی کے حوالے سے چل رہے ہو، پنڈی کی جورسڈکشن کے حوالے سے چل رہے ہو، اس کے اندر آپ کو لے کے جانا چاہیے. اور اس کا آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا کہ وہ چیزیں جو جتنی سمجھ اور بوجھ اس کانٹیکس کے حوالے سے ہے. ایک تو طریقہ کار یہ اسٹریٹجی، یہ لیگل اسٹریٹجی یہ بدلی. پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر روز جائیں ہائی کورٹوں میں، ہائی کورٹ لاہور میں جائیں، ہائی کورٹ اسلام آباد میں جائیں، باقی تمام ہائی کورٹوں میں جائیں. وہاں پر جا کر لامتی احتجاج کریں، دھرنا دیں، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے وہ کریں، اور وہاں آپ کی پریزنس ہونی چاہیے. میں پھر بتا جو پریزنس ہو، خالی زبانی کلامی نہیں رکھنا. آپ نے زبانی کلامی رکھیں گے تو آپ کو رزلٹ ہی ملیں گے. اس کے لیے آپ کو وہاں پر موجود، فزیکلی موجود ہونا پڑے گا، تب آپ حل کر سکیں گے. ایک طریقہ کار تو یہ، اور وکلا بھی آئیں اور باقی بھی ہیں. کو بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے ہیں وہ لگانے، پارلیمان کے اندر قرارداد صوبائی اسمبلیوں میں پیش کریں، پارلیمان کے اندر لے کر آئیں، تاکہ یہ ڈاگ آف دی ڈے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے. میں پھر بتاتا چلو اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے. لیکن اب ٹائم ایک ایسا آ گیا ہے
کہ آپ کو تمام کیسز کی جو ہے نا وہ اپیلیں لگنی چاہیے، سسپینشن سن لینی چاہیے. اگر مین بھی ساتھ چلا جائے کہ سائفر مین چلا تھا، سسپینشن بھی چلی تھی، وہ نیست و نابود ہو گیا. اب یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ والا معاملے کی باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں کہ ڈسکشن چل رہی ہے، ڈیلیبریشن چل رہی ہے. میں نہیں سمجھتا اس کو اس سمت میں اگر لے کے جانا ہے تو آپ کو فورسفلی کرنا پڑے گا. سختی سے کریں گے تو سختی سے مسائل حل ہوں گے. فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا اتنا برا نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.